برائے عظمت افضل الشہداء سرکار ابوالفضل بلندتر صلوات برائے ظہور وارث سرکار امیر المومنین صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم واہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ازل صیابت تک ان کا محافظ نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت برائے ظہور وارث توحید وارث رسالت وارث ولایت برائے ظہور وارث مکہ و مدینہ برائے ظہور وارث کعبہ و کربلا برائے ظہور وارث سرکار امیر المومنین بلندتر صلوات آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے۔ دعا گو میرا مالک آپ سب کا اس صفحے عذاب میں چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے قدم چل کر آپ مالک کے اس ظاہری ذکر کی ظاہری زینت بنے ہیں، دعا گو میرا مالک آپ کو اپنا اتنا ہی مزید قرب عطا فرمائے۔ بانیان مجلس اعزاء، خادمین مجالس اعزاء، بالخصوص محترم شاہ صاحب، ان کے اہل خانہ، دوست احباب، عزیز اقارب، ماتمی، اہل ولا، اہل عزا، محبان محمد و آل محمد، منتظرین مولا ولی العصر، جس نے بھی ان کے ساتھ مل کر یہ صفحے عزا بچھانے میں جو بھی کاوش کوشش کی ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے۔ یقیناً ہر دل میں کوئی نہ کوئی دعا ضرور ہوتی ہے۔ ہمیشہ میں ایک بات کرتا ہوں کہ مانگنا اس سے چاہیے جسے دینے کا ہنر آتا ہو۔ انسان اپنی ذات کے اندر، اپنی جبلت کے اندر، اپنی طبیعت کے اندر ایک ایسی مخلوق ہے کہ یہ کوشش یہی کرتا ہے کہ میری بات کبھی ضائع نہ جائے۔ انسان مانگنے کو توہین سمجھتا ہے با اعتبار جبلت، یعنی اسے کوئی شے مانگنی پڑے تو یہ توہین سمجھتا ہے۔ کیا کمال ہیں وہ ذوات ذی وقار کہ انسان جو مانگنے کو توہین سمجھتا ہے، کائنات میں صرف ایک ذات ہے کہ اس سے مانگنے کو ہم فخر سمجھتے ہیں۔
آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے۔ اور یہ فرق جس کی سمجھ میں آ گیا، اس کو مانگنے میں اور دینے میں جو فرق ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں یہ آپ کے گوش گزار کروں۔ ظاہری بات ہے 3 روز آپ سے گفتگو رہے گی، آج کل اور پرسوں انشاءاللہ میرے مالک کا اذن شامل حال رہا، دم میں دم رہا تو انشاءاللہ، اور کوشش میری ہوتی ہے ایک گفتگو بھی ہو تو اس کو کوئی نہ کوئی عنوان بنا لیا جائے، کیونکہ بے ربط گفتگو اکثر بھول جاتے ہیں لوگ۔ گفتگو میں ربط ہو، گفتگو میں کوئی عنوان ہو، تو جب عنوان یاد آتا ہے تو پھر گفتگو بھی یاد آ جاتی ہے۔ بات یہی ہے کہ ہم اور آپ جس بارگاہ میں بیٹھے ہیں، یہ سب بہانے ہیں اسے یاد کرنے کے لیے جسے زمانہ بھولتا جا رہا ہے۔ یہ سب بہانے ہیں اسے یاد کرنے کے لیے جو اتنا نظر آ رہا ہے کہ نظر نہیں آ رہا۔ میں نے کچھ کہا، آپ سلامت رہیے۔ ہمارا تو سبق ہی، ہمارا تو درس ہی ولایت سرکار امیر ہے، اور ہمیں کہیں تب بھی، ہمیں نہ کہیں تب بھی، اور جب خادم صف ازا یہ کہہ دے کہ آپ کوشش کیجئے کہ یہ گفتگو ہو تو ظاہری بات ہے پھر تو اور بھی زیادہ لازم ہو جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اور ہمیشہ یہی پہلا جملہ ہے، یہی آخری ہوگا، یہی زندگی کا اختتامی جملہ ہوگا۔ مالک نصیب رکھے ہر شخص کو، بس اتنا یاد رکھیں، جس نے پہلے کی ولایت پہ شک کیا نا، اسے آخری کی ولایت نصیب نہیں ہوگی۔ آپ سلامت رہیے، مولا آپ کی زندگی کرے۔ اور یہاں پہلا اور آخری ہم اپنے لفظوں کے قیدی ہونے کے ثبوت کے طور پہ کہہ رہے ہیں، کاش زمانہ وہ دن بھی دیکھے کہ جب ان لفظوں کا خالق ہمیں لفظوں سے آزاد کرے تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے کہ آخر ان کے لیے کہنا کیا ہے، کیونکہ جب تک ہم کچھ کہہ رہے ہیں ان کے لیے کہہ ہی نہیں سکتے ہیں۔ ان کے فضائل لفظوں میں تو بیان ہی نہیں ہو سکتے۔ میں پچھلے سال بھی غالباً یہ جملہ کہہ گیا، ابھی ابتدا میں کہوں گا۔ میں نے کہا تھا ایک جگہ، لوگ اکثر فرمائش کر دیتے مولا ولی اللہ سر پہ کچھ بیان کیجئے۔ اب وہ مالک کے احسانات عظیم میں سے ایک یہ بھی احسان رہا اور ہے، اور یہی دعا ہے ہمیشہ رہے کہ مالک کے حضور ذکر کا سجدہ پیش کیا تو لوگ اس وابستگی کی وجہ سے یاد رکھتے ہیں۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا؟ لوگوں کے یاد رکھنے کی وجوہات بڑی الگ الگ ہوتی ہیں۔ کوئی اپنے کاروبار کی وجہ سے یاد ہوتا ہے، کوئی اپنی شکل و صورت کی وجہ سے یاد ہوتا ہے، کوئی گفتگو کی وجہ سے یاد ہوتا ہے۔ جب آپ کی پہچان یہ ہو کہ یہ امام زمانہ پڑھتا ہے تو وہ اس سے بڑی اور عطا کیا ہو سکتی ہے؟ تو وہ جائیں کہیں تو ایسا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی آپ پڑھ دیں۔ تب میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ لوگوں کی تعداد کو مد نظر رکھ کے میں نے کہیں کبھی گفتگو کی نہیں ہے کہ جی ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہے تو اتنا پڑھ لیں، کم لوگ بیٹھے ہیں اتنے پڑھ لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے 1000 چھوڑ کروڑوں کا مجمع بھی بیٹھا ہو نا، تب بھی تخت صدارت پہ وہی بیٹھا ہوگا۔ آپ سلامت رہیے۔ جس نے سننا ہے، جس کو آپ نے سبق پیش کرنا ہے، وہ میرا مالک وہیں ہے۔ اسی بادشاہ کے حضور ان کی نالین پہ ہاتھ سر رکھتے ہوئے آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ چاہتے ہو کہ وقت کے امام کی فضائل بیان ہوں، چاہتے ہو کہ وقت کے امام کے فضائل بیان کرو
تو خاموش ہو جاؤ. کیوں؟ جب تک بول رہے ہو تم بول ہی نہیں سکتے کہ وہ کون ہے. جب تک بتا رہے ہو تم بتا ہی نہیں سکتے کہ وہ کیا ہے. آخر اس کی کون سی فضیلت بیان کرو گے کہ جو اس کی فضیلت بیان کر سکے؟ وہ لفظ کیا ہوں گے؟ وہ ہو ہی نہیں سکتے. آپ کہو گے وہ عظیم ہے تو وہ عظمتوں کا خالق ہے. آپ کہو گے وہ کریم ہے تو وہ کرامت کا خالق ہے. آپ کہو گے کہ وہ امام ہے وہ امامتیں عطا کرنے والا ہے. آپ کہو گے کہ وہ ولی ہے، یہ وہ ہے کہ جسے اللہ نے کہا میری ولایت قبول کر تاکہ مجھے لوگ اللہ کہیں. ہائے 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 ہائے. آپ سلامت رہیے، مولا آپ کی زندگی کرے. کیا لفظ ہوگا، کیا کہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں بادشاہ کے اسم مبارک پر کچھ نہ کچھ تحریر کرتے ہیں. مالک مولا محمد اول بادشاہ کا اسم ہو یا مولا محمد آخر بادشاہ کا اسم ہو. ہمارا تو کل محمد سے لے کر محمد تک سب اسی میں ہے. آغاز بھی محمد ہے، اختتام بھی محمد ہے. اب ہم آغاز کو ابتدا کہتے ہیں اور اختتام کو انجام کہتے ہیں. تو یہ ہماری کم عقلی ہے قبلہ. میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال رکھ دیتا ہوں. آغاز ہم سمجھتے ہیں ابتدا ہے، انجام ہم سمجھتے ہیں یہ اختتام ہے. جی نہیں، جب تک اختتام آغاز میں شامل نہ ہو جائے ختم ہی نہیں ہوتا. ہائے 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 ہائے. آپ سلامت رہیے، مولا آپ کی زندگی کرے، مولا آپ کی زندگی کرے. جب مکمل ہی نہیں ہوتا جی، ممکن ہی نہیں ہے، اصول کی بنیاد پہ ممکن نہیں ہے. اب یہاں بچے بھی تشریف فرمائے، ہم نے اور آپ نے بھی ظاہری بات ہے زندگی میں یہ کام تو کیا ہوگا. یہ کبھی آپ نے یہ پرکار سے وہ گول دائرہ بنایا ایسے کر کے؟ اب وہ بنانا شروع کریں آپ تو آپ ایسے رکھ کر وہ پینسل رکھتے ہیں، نوک رکھی پرکار کی. اب پینسل رکھ کے آپ نے گھمانا شروع کیا. ایک نقطہ ہوتا ہے جہاں سے آپ نے آغاز کیا. تو جیسے ہی آپ نے آغاز کیا پہلا نقطہ واضح ہو گیا. اب وہ آپ کی مرضی ہے، پینسل آپ قلم اوپر رکھ کے آغاز کریں، دائیں رکھ کے آغاز کریں، بائیں رکھ کے آغاز کریں. جہاں سے آغاز کریں گے وہ نقطہ آغاز ہوگا، وہ ابتدا ہوگا، وہ سٹارٹنگ ہوگا. واضح ہو گیا. اب آپ پورا قلم گھما لیں اور گھما کے لائیں اور جہاں سے شروع کیا تھا اس سے صرف ایک نقطے کے فاصلے پر رک جائیں. نقطے کا فاصلہ، رک جائیں اور قلم اٹھا لیں. اب آپ لے کے جائیں، کسی سے پوچھیں، کسی سے بچے سے پوچھیں کہ بیٹا یہ ذرا غور سے دیکھو یہ دائرہ مکمل ہے. بچہ ایسے دیکھے گا غور سے، وہ کہے گا نہیں مکمل نہیں ہے. کہا بیٹا اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ، آخری ابتدا انتہا، وہ کہے گا جی یہ ابتدا ہے، یہاں سے شروع ہوا تھا یہاں ختم ہوا ہے. شروع یہ ہے ختم یہ ہے، آغاز اور ہے انجام اور ہے. اب ایک نقطے کے فاصلے نے آغاز اور انجام کو الگ الگ کر دیا. اگر چاہتے ہو یہ مکمل ہو تو آغاز اور انجام کو بلا فاصل ہونا چاہیے. آپ سلام. مولا زندگی کرے آپ بادشاہ.
مولا آپ کی زندگی کرے، آپ سلامت رہیں۔ اب ظاہر بات ہے اب میرے پاس ذاکری جیسا فن تو ہے نہیں، اور نہ میرے پاس اشعار ہیں ایسے خوبصورت، یہی عقیدہ ہے، یہی آپ کے سامنے لفظوں میں بیان کرنا ہے۔ ولایت کی خوشبو آتی رہے تو بولتے رہیے گا، ہمت حوصلہ آگے بڑھتا رہے گا۔ تو جب تک نہیں ملے گا، ایک نقطے کا فاصلہ ہی صحیح، آپ نے اس نقطے کے فاصلے کو ختم کیا، یہ آخری نقطہ یہ جا کے پہلے سے مل گیا، دائرہ مکمل ہو گیا۔ پہلے بھی بچے کے پاس لے کے گئے تھے نا، اچھا اب بچے کو چھوڑو، وہ اٹھاؤ اور کسی بڑے سے بڑے عقل مند کے پاس لے کے جاؤ، کیا ہے؟ وہ کہے گا دائرہ۔ کہا چلو بتاؤ اس میں نقطہ آغاز کہاں ہے، نقطہ انجام کہاں ہے، یہ شروع کہاں سے ہوا تھا، یہ ختم کہاں ہوا ہے؟ وہ بڑا غور سے دیکھ کر بھی اگر آپ نے آخری نقطے کو وہیں ملایا جہاں پہلا تھا، جگہ نہ بدلی آپ نے، وہیں رکھا، جو مقام پہلے کا تھا وہیں آخری کو رکھا، میں مکمل عقیدہ حیدری، جو مقام پہلے نقطے کا تھا وہی آخری نقطے کا رکھا، جو جگہ پہلے نقطے کی تھی وہی آخری نقطے کی رکھی، جتنا بلند پہلا نقطہ تھا آخری نقطہ بھی وہی بلندی پہ رکھا۔ اگر پہلے اور آخری میں آپ نے فرق نہ رکھا تو اب کیا ملے گا آپ کو؟ آپ پوری دنیا کے انسانوں کے سامنے بھی وہ دائرہ لے کے جاؤ، کسی سے پوچھو انجام کہاں آغاز کہاں، کوئی نہیں بتا سکے گا، وہ کہے گا یہ دائرہ بن گیا ہے، پتہ نہیں یہاں سے شروع تھا، پتہ نہیں یہاں سے شروع تھا، پتہ نہیں یہاں سے شروع تھا۔ وہ جو انجام اور آغاز الگ الگ تھا نا، اب الگ نہیں رہے گا۔ اب کسی سے بھی کہو میرے انجام کا نام محمد تھا، میرے اختتام کا نام محمد تھا، وہ کہے گا نہ انجام کا پتہ ہے نہ اختتام کا، یہ پتہ ہے یہ سارا دائرہ ہی محمد ہے۔ سارا دائرہ کلنا محمد۔ اس سے آسان طریقے سے کیسے میں سمجھاؤں یا بتاؤں کہ یہ سب کے سب محمد کیسے ہیں؟ ایسے ہیں، ایسے ہیں۔ جب تک آخری پہلے جیسا نہیں مانو گے، جب تک آخری پہلے جیسا نہیں مانو گے، میرے بادشاہ کا فرمان ہے، قلونا محمد والی حدیث کے مصداق میں کسی شخص نے پوچھا، مالک نے کہا یہاں ہم سب محمد ہیں، یہاں ہم سب محمد ہیں، وہاں ہم سب علی ہیں۔ یا عالم ناسوت، مالک نے کہا یہاں ہم ظاہر ہوئے ہیں، لبادہ بشری اوڑھے تو ہم نے اپنا تعارف محمد کرایا ہے۔ وہ عالم نور میں، اس عالم ہو میں، وہاں ہمارا تعارف بحیثیت علی ہے، وہاں کی جو مخلوق ہے اس کے سامنے ہم علی کی صورت میں ظاہر ہیں۔ یہاں تم سب ہمیں محمد جانتے ہو، وہاں سب ہمیں علی جانتے ہیں۔ یہاں محمد کا غیر کوئی نہیں ہے، وہاں علی کا غیر کوئی نہیں ہے۔ اب کیا فرق ہے محمد، کیا فرق ہے علی؟ یہ صرف لفظ کا فرق ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا جب تک ہم لفظوں کے قیدی ہیں، محمد کہتے ہیں تو پھر میم ہے، میم دال عین الف، یہ محمد علی۔ ایک لمحے کو تصور کرو، جھگڑا کس بات کا ہے؟ انہیں محمد کہنا ہے، انہیں علی کہنا ہے۔ اچھا میں نے علی کو محمد کہہ دیا تو یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ اچھا اور محمد کو علی کہہ دیا تو، اور اگر کہیں میں نے اللہ کو علی کہہ دیا تو
قیامت ہو گئی. اور کہیں میں نے اگر علی کو اللہ کہہ دیا تو اور بھی زیادہ مسئلہ ہو گیا بھائی. یہ آپ نے کیا کہہ دی؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جو جہاں جہاں ہے آپ اس کو وہاں وہی اسم پکار رہے ہیں, یہ اسم بنے حروف سے, حرف سے بنے نا, الف بے یہ حرف سے بنے ہیں. کوئی تو زمانہ تھا نا جب حرف نہیں تھے. ہائے 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 یا علی قبلہ. سلامت رہیے, آپ آباد رہیے. کیا خوبصورت انداز میں بیان کیا. مالک نے چاہا تو مزید اس کے اوپر گفتگو ضرور کروں گا. مالک آپ کے اور ہمارے اذہان عالیہ کو وہ مقام عطا فرمائے کہ ہم بشر رہتے ہوئے اتنا سمجھ سکیں جتنا بشر کو سمجھ لینا چاہیے. بھئی جب حرف تھے نہیں تب کیا تھا؟ کبھی تو الف خلق ہوا نا, کبھی تو بے خلق ہوا نا. ٹھیک ہے, اس تسلسل کو بس اپنے ذہن میں رکھیے گا. کبھی تو الف خلق ہوا, کبھی تو بے خلق ہوا نا. اب کائنات میں واحد و احد ذات یہ علی بادشاہ ہے جو اپنے لیے خود یہ کہہ سکتا ہے, ورنہ علی کے سوا مجال نہیں تھی کسی کی کہے. علی اسم کیا معنی ہے علی کے؟ بلند. لوگ کہتے ہیں بلند, میں کہتا ہوں نا, بلند نہیں, یہ حق کی ادا نہیں کرتا. اس میں علی کا معنی ہے ایسی بلندی جس کے آگے تصور بلندی ختم ہو جائے. اسے ذہن میں رکھنا. آپ سلام. صرف بلند نہیں, ایسی بلندی جس کے سوا, جس سے آگے تصور بلندی عاجز ہو جائے, ختم ہو جائے. ہر تصور جس بلندی کے سامنے سجدہ ریز ہو, ہر فکر جس بلندی کے سامنے سجدہ ریز ہو. جہاں فکر نہ کر سکے, جہاں سوچ نہ سکے, اس بلندی کو کم از کم ہم اپنے ادراک میں علی کہہ سکتے ہیں. جو اتنا بلند ہو علی, وہ کسی شے کے زیر ہوگا, وہ کسی شے سے نیچے ہوگا, تو پتہ نہیں پھر یہ کیا ہے جس کے لیے علی کہہ رہے انا نقطہ تحت البا. میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں. آپ نے کبھی غور ہی نہیں کیا. ابھی دیکھیں میں علی اسم کے معنی بتا رہا تھا اور آپ کے چہرے دمک رہے تھے کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک دم سوچ کی کرن آ گئی آپ کے پیشانیوں پر کہ بات تو ٹھیک ہے. علی بادشاہ کا مولا انا نقطہ با, یہ بھی کہہ سکتے تھے, ہو سکتا تھا میں بے کا نقطہ ہوں. تو اوویس سی بات ہے, انڈرسٹوڈ ہے, بے کا نقطہ ظاہری بات ہے بے کے نیچے ہوتا ہے. لیکن ادب بھی رہ جاتا. یہ ہم اور آپ کہہ رہے ہیں ادب رہ جاتا. ادب اپنی مرضی کرنے کا نام نہیں ہے, ادب ان کی مرضی کے مطابق کرنے کا نام ہے. ان کی مرضیوں کے آگے جھکنے کو ادب کہتے ہیں. جو ان کی مرضی کے مطابق نہیں کرتا, وہ جو مرضی کرتا رہے, بے ادب ہے, بے ادب ہے. تو انا نقطہ تحت البا, حالانکہ یہ لازمی بات ہے کہ بے کا نقطہ بے کے خط کے نیچے ہے. علی بادشاہ نے پھر بھی تحت البا کہا. علی بتانا چاہ رہا ہے بے کو سمجھو, اتنا بڑا علی کہ جس کے آگے تصور بلندی بھی جھک جاتا ہے, وہ علی جس خط کے نیچے ہے تو وہ کیا ہے؟ ابھی صرف حروف تک بات پہنچی ہے.
اور میں ایک منزل طے کر کے یہاں تک آیا ہوں، بس میرے مالک کی رضا منشا جیسے مالک۔ نقطہ ہے تحت الباء، بے کے نیچے کا نقطہ۔ ظاہری بات اس بات کو زیادہ لمبا نہیں کرنا مجھ کو، میں یہیں پہ اس کا راز کھولتا ہوں، لیکن توجہ ہاتھ ایسے رکھیے گا میری جانب۔ بے الف کے بعد آتا ہے نا۔ اب علماء ربانین میں یہ بحث ہے، اور اس بحث کو میرے مالک نہیں، ظاہری بات ہے منطقی نقطہ مالک دے سکتے ہیں اس بحث کے۔ پوچھا کسی نے مالک سے، تو علامہ رجب البرسی اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اب مالک سے پوچھا کسی نے، مولا الف بڑا ہے یا بے؟ بہت غور سے، انا نقطہ تحت الباء، یہ بھی ذہن میں پھر کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم میرے یہ کبھی پیش نظر نہیں رہا کہ کتنی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں۔ ایک علی والا بیٹھا ہے نا، علی والا ہے بہت ہے۔ اور رہی بات اس عبادت کی، تو یہ کائنات کی وہ واحد عبادت ہے۔ ہر عبادت کہتے ہیں دو بندے ہوں ہو جاتی ہے، یہ وہ عبادت ہے ایک بندہ ہو تب بھی ہوتی ہے، وہی پڑھے خود ہی سن لے پھر بھی ہو جاتی ہے۔ ہم تو بہت بیٹھے ہیں، تو بس کوئی ایک لے جائے میری نوکری قبول ہو جائے گی۔ اور خلوص و محبت آپ سب کا، خصوصاً شاہ جی کا، وہ اتنا ہے کہ کم از کم جب تک ہمت ہے وہ حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ الف بڑا یا بے؟ نقطہ تحت الباء علی بے کے نیچے کا نقطہ ہے۔ یہ ذہن میں بیٹھ گیا آپ کے؟ اب مولا کا اگلا لفظ بتاؤں۔ پوچھا مولا الف بڑا ہے یا بے؟ کہا یہ تو نے کیا پوچھ لیا؟ کہا مولا میں بس یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اپنے حجم میں، اپنی بلندی میں، وسعت میں الف بڑا ہے یا بے؟ مولا نے کہا اب میں تجھے کیسے بتاؤں الف بڑا ہے یا بے؟ کہا مولا وہ کیوں؟ کہا کیونکہ بے تو ہے ہی نہیں۔ مولا نے کہا بے تو ہے ہی نہیں، انا نقطہ تحت الباء۔ اب پوچھا بڑا کون سا ہے؟ تو علی کہتے ہیں بے تو ہے ہی نہیں۔ کہا مولا بے ہے ہی نہیں، پہلے تو تھی، اب آپ نے کہہ دیا نہیں ہے، شاید اب سے نہ ہو۔ ہائے 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 ہائے، آپ سلامت رہو، میں نے بڑے آرام سے پڑھا ہے۔ یہ عقیدہ اس کا نام ہے، اسے کہتے ہیں ادب، یہ ہے عقیدہ۔ کہ مولا پہلے تو تھی اب سے نہ ہو۔ کہا نہ، جو تو سمجھ رہا ہے وہ نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہے۔ کہا مولا پھر تھوڑا ہمیں سمجھائیے نا۔ مولا نے کہا بے ہے لیکن نہیں ہے، بے ہے لیکن نہیں ہے۔ کہا مولا جو نہیں ہے وہ تو آپ جانے، جو نہیں ہے وہ تو آپ جانے، جو ہے وہ ہمیں سمجھا دیں کہ وہ کیسے ہے، بس وہ سمجھنا۔ کہا اچھا چل اب میں تجھے بتاتا ہوں۔ چلے میں اس سے پہلے آپ کو ذرا آسان کرنے کے لیے ایک بات سمجھا دوں، پھر وہ لفظ جو مالک نے سمجھائیں آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ میں بے لکھنا ہو، آپ نے بے لکھنا ہو، مولا کا فرمان وہیں کھڑا ہے۔ اب جب میں اپنی بات کہہ رہا ہوں تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ کہنا ضروری ہے۔ جب بادشاہ کا فرمان کہوں گا تو میں بتاؤں گا یہ مالک نے کہا، اس سے پہلے میں مثال دے کے سمجھانے لگا ہوں۔ بے لکھنا ہو آپ کو تو عموماً ایسے کر کے بے لکھی جاتی ہے، اس کے دو دانے۔ یہ جو ایسے کر کے موڑی جاتی ہے نا، یہ صرف رسم الخط کی وجہ سے ہے۔ الگ الگ رسم الخط، اس میں بے کی الگ الگ طرح سے پہچان ہے، لیکن بالعموم بے لکھنی ہو تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایک آپ خط کھینچیں ایسے اور نیچے لگا دیں نقطہ، ہے نا؟ اب آپ لے جائیں کہیں بھی اس کو، ایک چھوٹے سے بچے کو اسکول میں، ایسے کچی جماعت میں بچہ پڑھتا ہو، اس کو بیٹا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی بے، اب یہ پڑھی ہے میں نے تو بے ہے۔ اچھا بہت توجہ، بہت، یہ خط اور یہ نقطہ۔ بچے سے پوچھا کیا ہے؟ بے۔ اب یہ نقطہ چلا گیا غیبت میں۔ ہائے ہائے ہائے، آپ سلامت رہو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بادشاہ علی کی عزت کی قسم، آپ نے اگر سمجھ کے وصول کر لیا، سال گزر جائے گا آپ بات نہیں بھولو گے، سانس کے ساتھ چلے گی۔ یہ نقطہ چلا گیا
غیبت میں. اب بچے کو چھوڑو, دنیا کے بڑے سے بڑے اسکالر کے پاس جاؤ, بڑے سے بڑے استاد کے پاس جاؤ, اس سے پوچھو یہ کیا ہے, نقطہ غیبت میں گیا, کیا ہے؟ وہ کہے گا کیا ہے, کیا مطلب؟ ایک خط کھینچا ہے, ایک لکیر لیے پھر رہے ہو, پوچھ رہے ہو کیا ہے؟ کہا غور سے دیکھ لے, ابھی بھی بتا کچھ لکھا ہے؟ کہا لکھا کیا ہے؟ ایک لکیر ہے, ایک خط ہے اور کچھ بھی نہیں. کہا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. کہا لکیر کے سوا کچھ نہیں ہے. اب وہ غیبت والا نقطہ خود کو ظاہر کرتا ہے. کہا یہ کیا ہے؟ وہ فوراً کہے گا بے ہے. یعنی پتا چلا وہ نقطہ بے کی پہچان ہی نہیں ہے, اصل میں وہ نقطہ ہی تو بے ہے. مولا آپ کا سلامت, آپ آباد رہیں, مولا آپ کو زندگی دے, بادشاہ کی ولایت آپ کے سانسوں میں چلتی رہے, آپ کے گھروں کے چراغ ولایت سے روشن, آپ آباد رہیں, مولا آپ کی زندگی کرے. بادشاہ کا صدقہ, میرے مالک کی نالائن اطہر سے بٹنے والے تبرک کا صدقہ ہے. یہ نقطہ ہی بے ہے کہ بلا, اس نقطے کا وجود بے کی پہچان ہے. وہ نقطہ غیبت میں چلا جائے کوئی بے پہچان ہی نہیں سکتا. وہ نقطہ جس پر ظاہر ہو جائے, ہائے ہائے, وہ نقطہ جس پر ظاہر ہو جائے وہ جان جاتا ہے کہ بے اصل میں ہے, ورنہ اس کے لیے بے نہیں ہے. یہ بے ہے تو ہی وہ کعبہ جسے تم کعبہ کہتے ہو وہ بیت اللہ ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے, یا علی یا علی. ہاں جی, بے سے ہے نا جی, بیت کعبہ نام ہے. کعبہ آپ کہتے, کعبے کا مطلب کیا ہے؟ کعبے کا مطلب ہے مقام, خانہ, ٹھکانہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یہ مطلب لفظ ہے نا, جیسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے. اب خانہ کعبہ یہ کوئی لفظ ہی نہیں ہوا, یہ میں بڑے اطمینان سے آپ کو کہہ رہا ہوں, کیونکہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. اگر لفظی اعتبار سے ہو تو دونوں کا مطلب خانہ ہی بنتا ہے. خانہ ایک جگہ کو, ایک مقام کو کہتے ہیں زبانی اعتبار سے, تو خانہ کعبہ مطلب کیا ہوا؟ خانہ, خانہ, دونوں کا مطلب ایک ہی ہوا. تو یہ با اعتبار لفظ غلط ہو جائے گا, لیکن بولا جاتا ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں. اب اصل میں کیا کہا جائے گا؟ یا تو بیت اللہ کہا جائے گا یا کعبۃ اللہ کہا جائے گا, ٹھیک ہے؟ تو اصل بیت اللہ, بیت اللہ مطلب اللہ کا گھر. شروع کس سے ہے؟ بے سے. بے ظاہر ہو تو یہ بیت اللہ ہے, بے ظاہر ہی نہ ہو, بے ہو ہی نہ تو بیت اللہ کیسے؟ یہی وجہ ہے مولا نے کہا ہے ہمارا قائم ظہور کرے گا کعبے پر. ہائے 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 ہائے, آپ سلامت رہو. پہلا آیا تھا کعبے میں, آخری آئے گا کعبے پر. زمانہ اس لمحے کا ہی تو انتظار کر رہا ہے جب وہ نقطہ جو تحت البا تھا وہ بے کے نیچے سے نکل کے بے کے اوپر آ. مولا آپ کی زندگی کرے. بادشاہ آپ کو سلام, مالک آپ کو آباد رکھے. اسی کے انتظار میں ہے نا سبھی, جب وہ نقطہ, اور ہر شے نقطے میں ہی ہے قبلہ. آپ قبلہ یہ سادہ پرے پنچایت کی بات کرتے ہیں جی, سادے علاقوں میں آج بھی یہ بات ہوتی, لوگ بڑی بات پھیلا دیں, ادھر دی گال, ادھر دی گال, اگے دی گال, پچھے دی گال, وہ کہنے گال کر رہے ہیں تو میں پھیلا دیتی گال, نقطے دی گال کر بچوں. کہتے ہیں نا جب بات بڑی پھیل جائے, وہ کہ نقطے دی گال کرو. نقطے دی گال مطلب پتے کی بات کرو, اصل بات کرو, جو بات بنیاد ہے وہ کرو,
جو بات وجہ ہے وہ کرو. کسی نے مثال بھی دینی ہو تو کہتے ہیں نقطے دی گل کر. جب بھی کوئی تمہیں کہے نا یا کسی کو کہتا نظر آئے نقطے دی گل کر، وہیں علی علی شروع کر دو. آپ سلام. یہی نقطہ ہے، علی نقطہ ہے، نقطہ ہی علی ہے. علی بادشاہ امیر کا قول اقدس ہے. مالک نے کہا علم ایک نقطہ تھا، جہلا نے اسے پھیلا دیا. علم نقطہ تھا، جاہلوں نے اسے پھیلا دیا. یعنی علم کا سمٹ جانا ہی کمال ہے. لوگ بڑی بڑی باتیں کر کے پھیلا دیتے ہیں نا، جتنا پھیلاؤ گے علم کا کچھ نہیں جائے گا، تم الجھو گے. بات کو سمیٹ کے میں نے کیا، آپ کو کیسے سمجھ میں آئی؟ ہے ہی نہیں. مولا کا فرمان وہ وہیں پہ ہے، وہ بیان کرنا ہے. ابھی میں نے کہا تھا سادے انداز میں بات کروں تاکہ آپ اس بات تک پہنچ جائیں. اب مولا کا فرمان بتا رہا ہوں. نقطہ غیبت میں بے، غیب نقطہ بے کا وجود ہی ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہی بے. نقطے نے ظہور کیا، نقطہ آ گیا تو پھر بے بھی آ گئی. بے بھی آ کا مولا اس کا مطلب ہے بے ہے ہی نہیں، تو پھر یہ ہے کیا جو ہم پڑھتے ہیں؟ یہ ہے کیا؟ بے کی صورت میں بہت قیمتی بات ہے بھائی. اس کو یہ سمجھے گا، میں اگر یہ کر گیا تو آج کی گفتگو مکمل ہو جائے گی. بہت قیمتی. کہا مولا یہ ہے کیا پھر جسے ہم پڑھتے ہیں، جسے ہم بیان کرتے ہیں؟ کہا یہ بے نہیں ہے، بے تو ہے ہی اپنے نقطے میں. نقطہ ہے، جیسے میں نے آپ کو سمجھایا، نقطہ ہے تو بے ہے، نقطہ نہیں تو بے بھی نہیں. نقطہ ہی بے کا ظاہر ہے، نقطہ ہی بے کا باطن ہے. مولا کہہ رہے ہیں نقطہ ہی بے کا ظاہر ہے، نقطہ ہی بے کا باطن ہے، ورنہ بے ہے نہیں. کہا مولا پھر یہ ہے کیا؟ کہا یہ جو تم پڑھتے ہو یہ بھی الف ہی ہے، یہ بھی الف ہی ہے، مگر نقطے کی وجہ سے تم بے پڑھتے ہو. کہا مولا میں تو سمجھ نہیں آیا تھا، یہ تو بات اور الجھ گئی. یہ الف ہے، ہم بے پڑھتے ہیں، مطلب آج سے بے نہ پڑھیں، الف پڑھیں. کہا خبردار، میں نے کہا تحت البا تو بے ہے. ہائے 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 ہائے، علی کی گفتگو ہے. کہا میں نے کہا تحت البا تو بے ہے. کہا مولا ابھی تو آپ نے کہا کہ الف پڑھنا ہے. توجہ. کہا ابھی تو آپ نے کہا الف. کہا ہاں بے نہیں ہے مگر ہے، جسے تم بے پڑھتے ہو وہ بے نہیں. کہا مولا بات کو مجھے سمجھا دے ورنہ میں دیوانہ ہو جاؤں گا. توجہ کرنا، علامہ رجب البرسی کمال بات لکھی. مولا نے بات ختم کہاں کی؟ کہا بس تو یہ سمجھ جو ہے وہ یہ نقطہ ہی ہے. اس مالک و خالق نے سب سے پہلا حرف اول کو اول کرنے کے لیے الف کو خلق کیا تھا. الف سے پہلے کچھ نہیں تھا، اسی لیے اول بھی الف سے ہی شروع ہوتا ہے. لیکن نقطہ کتنا بڑا ہے تجھے بتاؤں؟ کہ مولا بتائیے. کہ یہ الف ہے، جب اس کی نگاہ اس نقطے پر پڑی تو یہ الف نقطے کے حضور سجدے میں گر گیا تو بے بنیا. ہوئے ہوئے ہوئے، آپ سلامت رہو، مولا آپ کی زندگی کرے. کہا یہ نقطہ ہے، یہ نقطہ ہے. بے وہ خط تھا نا، خط ایسے خط، وہ خط کیا ہے؟ وہ الف ہے جو سجدے میں ہے. الف آپ لکھتے ہیں ایسے سیدھا الف ہوتا ہے نا، یہ الف جب سجدے میں گرا ہے. کس کے؟ نقطے کے. نقطے کے سجدے میں. الف جب نقطے کے سجدے میں گرا تو بے ہو گیا. تو آپ کو بے نظر آئی ہے، ورنہ تھا تو نقطہ. ایسے بے تو تھی ہی نہیں. اول خلق ہوا ہے الف. کہنے والا کہتا ہے الف سب سے بڑا ہے کیونکہ اول ہے.
کیونکہ اول ہے، اول اس لیے سب سے بڑا ہے، تو وہ سب سے بڑا ہے، پھر بھی الف سجدے میں ہے، تو سوچو وہ نقطہ کتنا بڑا ہے۔ علی نے کہا تحت البا، تو اب تحت البا بھی ہے اور بے نہیں بھی ہے، یعنی پتا چلا علی ہے تو بے ہے، علی نہیں تو بے بھی نہیں ہے۔ الف نے سجدہ کیا ہے نقطے کو، اب میں اگر یوں کہوں تو لوگ سنیں گے بھی، مانیں گے بھی کہ اس الف نے نقطے کو سجدہ کیا، نقطہ علی ہے۔ اب میں اگر یوں کہوں کہ وہ جو سب سے پہلے ہے اس نے علی کو سجدہ کیا، تو اب کوئی نہیں مانے گا۔ کون ہے؟ اللہ کو تو بنانے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کا تو خالق کوئی نہیں ہے، اللہ نے سب کچھ خلق کیا، اس نے سب کچھ خلق کیا۔ اب عالم حروف بھی خلق ہوئے، مجھے اتنا بتا، کبھی تو بات یہیں پہ رکی اور یہاں سے مڑی تھی نا، جب عالم حروف نہیں تھے تو کیا تھا؟ جب الف نہیں تھا تو کیا اللہ تھا؟ ہائے ہائے، میں ذات اللہ کی بات نہیں کر رہا، ذات تو ہمیشہ سے، بلکہ ہمیشہ سے بھی پہلے سے۔ یہ جب تم اللہ کہتے ہو تو الف کی وجہ سے اللہ کہتے ہو نا، جب علی کہتے ہو عین کی وجہ سے علی کہتے ہو نا، جب محمد کہتے ہو میم کی وجہ سے محمد کہتے ہو نا۔ اب میم نہ ہو تو محمد کیسے کہو گے؟ عین نہ ہو تو علی کیسے کہو گے؟ الف نہ ہو تو اللہ کیسے کہو گے؟ یہ حروف ہیں، حروف لفظ بنتے ہیں، لفظ جملے بنتے ہیں، جملے کلمے بنتے ہیں۔ تم زبان کی حرکت سے ان کلموں کو، ان جملوں کو، ان حروف کو ادا کرتے ہو، تمہاری ادائیگی سے آواز پیدا ہوتی ہے، وہ آواز صوت میں بدلتی ہے، وہ سامنے والے کو سنائی دیتی ہے، تو اسے سمجھ میں آتا ہے تم نے کیا کہا۔ یعنی یہ سائنس اللہ نے تب ایجاد کی تھی کہ تم کچھ چیز کوڈ میں بھیجتے ہو اپنی زبان سے، وہ سامنے والے کے کان میں جا کے ڈی کوڈ ہو جاتی ہے، تو وہ سمجھتا ہے تم نے کیا کہا۔ الف بولو گے الف سنائی دے گا، عین بولو گے عین سنائی دے گا، میم بولو گے میم سنائی دے گا، کچھ اور بولو گے تو اور نہیں وہی سنائی دے گا۔ لیکن جب نہ میم تھا، نہ عین تھا، نہ الف تھا، آج بات بات پہ کفر کے فتوے لگانے والے مولوی کو ذرا بلا کے کہو کہ جب عین اور الف نہیں تھا، اب آ کے بتا اس نور میں اللہ کون؟ علی کا۔ آپ سلام، اب بلاؤ کوس کو، آ اور بتا نا، یہ نور ہے، اس میں بتا اللہ کون ہے، بتا علی کون ہے۔ نہیں بتا سکتا کو، اور حرکت ہی نہیں کرتی بے، جب تک بے کے نیچے زیر نہ ہو۔ بڑی توجہ، بالکل ظاہر بات ہے، بالکل آخری منزل ہے یہ، اس کو مکمل کر جاؤں تو بات بھی آج کی صورت مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ کل۔ زیر بے کے نیچے نا، اب بے لکھیں، با نیچے زیر لگائیں گے تو علم الکلام میں تو بے حرکت کرے گی، جیسے باللہ، بے علین پڑھتے ہیں نا آپ، تو یہ بے کو چلانا ہے نا آگے تو نیچے زیر لگے گی۔ اتنی بڑی بے جس کا وجود نقطے میں ہے، وہ خط کتنا بڑا، الف ہے وہ جو اول خلق ہوا، وہ سجدے میں ہے، الف سجدے میں ہے، نقطے کے اور نقطہ بھی موجود ہے، لیکن یہ الف اور نقطہ دونوں مل کر بھی حرکت نہیں کر سکتے۔ آخری جملہ ہے، پہلے اس بات کو سمجھے پھر تعارف کراؤں گا میں کہ یہ زیر کیا ہے، اور پھر بات مکمل ہے۔
پھر تعارف کے زیر کیا ہے؟ یہ الف اور نقطہ دونوں مل کر بھی حرکت نہیں کر سکتے جب تک نیچے زیر نہ لگے. زیر لگے گی تو ان کی حرکت ہوگی. زیر تو سوچو زیر کتنی بڑی ہے جو اس بے کو حرکت کرواتی ہے جس کے سجدے میں الف ہے. یہ زیر کتنی بڑی ہے جو اس الف کو بھی حرکت کرواتی ہے کہ جو اول مخلوق ہے یعنی سب سے پہلے ہے اس کو اور نقطے کو یہ زیر حرکت کروائے تو پھر زیر کی طاقت کیا ہوگی؟ جو اس الف کو حرکت کروائے جس سے اللہ لکھا گیا ہے، جو اس نقطے کو حرکت کروائے کہ وہ الف جس کے سجدے میں ہے وہ زیر کتنی بڑی ہوگی. تو جاننا چاہتے ہو کہ وہ زیر کیا ہے؟ جاننا چاہتے ہو؟ میرے پاک بادشاہ مولا علی کی وہ پاک بیٹی جو علی مالک کی زینت بنی ہے، اس بیٹی نے خطبہ دیتے ہوئے کہا زمانے نے ہمیں پہچانا نہیں، میں وہ زیر ہوں جس سے بے حرکت کرتی ہے. آپ آباد میری پاک بی بی مخدومہ عالیہ فاتح شام، پاک بی 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 شریقت الحسین مخدومہ عالیہ کا مالک کا فرمان ذیشان مخدومہ نے کہا ہم وہ زیر ہیں جس سے بے حرکت کرتی ہے، جو سجدے میں پڑھے الف کو حرکت کروائے، جو اس نقطے کی حرکت کا باعث بنے، وہ ہیں یہ مخدومہ عالیہ. اللہ کی زینت ہے علی، اللہ کی زینت. ابھی یہی تو بات کی ہے نا، الف کیا ہے؟ اسی الف سے تو اس میں اللہ لکھا گیا. اس الف کی زینت ہے یہ نقطہ، یعنی اللہ کی زینت ہے علی، اور علی کی زینت ہے علی کی بیٹی. کتنی زینتوں والا ہے علی، اس علی کی زینت. علی بادشاہ نے جب اس مخدومہ عالیہ پاک بی بی نے اپنے نور جلال الہیہ سے اس عالم ناسوت کو منور کیا ہے نا، تو علی بادشاہ کے کچھ صحابی علی مالک کے پاس، اور مالک سے مبارک دی بادشاہ کو تہنیت پیش کی. مالک نے کچھ ارشاد فرمایا. کسی سائل نے ایک سوال کیا، مالک نے کہا تم مجھ سے، میں اس کا سوال نہیں رکھ رہا جو اس نے کیا، آپ مالک کا جواب سنیے، آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا اس نے سوال کیا کیا. میں مناسب نہیں سمجھ رہا ہے. مولا نے جواب دیا کہ تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ میری بیٹی کا اسم کیا ہے. سننا، میں بڑی ذمہ داری سے پڑھنے لگا ہوں. تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ میری بیٹی کا اسم کیا ہے. علی کو علی کی قسم، پہلے یہ قسم سنو اور اسے سمجھو پھر آگے بتاتا ہوں. تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو میری بیٹی کا اسم کیا. علی کو علی کی قسم 18,000 عالمین خلق کیے گئے ہیں، اگر، اور یہ عالم ان میں سے ایک ہے جس میں تم رہتے ہو. علی نے کہا اگر میری بیٹی کے اسم کا ایک حرف بھی ان عالمین پر ظاہر کر دیا جائے تو یہ اس کے وزن کو نہیں اٹھا سکیں گے. یہ اس کے وزن کو نہیں اٹھا سکیں. میں سوچتا ہوں اکثر کبھی کبھی، علی بادشاہ نے کہا 18,000 عالمین میری بیٹی کے اسم کے ایک حرف کے وزن کو نہیں اٹھا سکیں گے. پتہ نہیں یہ بندے کیسے اٹھائے پھرتے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ اسم ہے ہی نہیں. ادب کر لے جتنا کر سکتا ہے،
اگر مراد لینی ہے تو، اگر نصیب لینا ہے تو۔ علی بادشاہ کہتے ہیں لوح محفوظ نے سب کچھ محفوظ کیا ہے۔ آج اس مخدومہ کے حضور بس یہ دو جملے، لوح محفوظ نے سب کچھ محفوظ کیا ہے، اور جس اسم نے اس لوح کو محفوظ کیا ہے وہ میری بیٹی کا اسم ہے، وہ میری بیٹی کا اسم۔ کتنا متبرک، کتنا بلندیوں والا۔ علی بادشاہ نے کہا یہ میری زینت ہے، یہ میری زینت ہے، کیونکہ باپ کو اب کہتے ہیں تو زینت کے ساتھ باپ کو جب ملایا گیا تو زمانہ سمجھا یہ اسم ہے، یہ اسم نہیں ہے، یہ تو علی کی زینت ہے۔ انسان کہیں بھی پہنچ جائے اس کی طہارت ایسی ہے ہی نہیں کہ اصل قرآن اس کے حوالے کیا جا سکے، یہ اتنا بڑا ہے۔ بس عزادارو، میرا بادشاہ مولا علی مالک، یہ جس دن میں آپ بیٹھے ہیں آج 19 رمضان، بادشاہ کو ضربت لگ چکی ہے۔ صرف علی بادشاہ کی بیٹیاں ہی نہیں، کوفے کے کئی بچے پھر یتیم ہونے والے ہیں۔ ہر یتیم گھر کا بچہ اپنے آپ کو یتیم نہیں کہتا تھا۔ مجھے ذرا انصاف سے بتاؤ وہ علی بادشاہ کن عظمتوں کا مالک ہے؟ علی مالک نے کوفے کے ہر شخص کو یہ کہا تھا خبردار اگر تم نے کوفے کے کسی بچے کو یتیم کہا، اور بچوں کو سمجھایا بیٹا اگر کوئی تمہیں یتیم کہے تو کہنا نہیں ہمارا بابا ہے، پوچھے کون ہے تو کہنا علی ہے۔ اور جو کوفے میں غیر مسلمان بچوں کو اپنا نام دیتا رہا، اس کی بیٹیوں کو ایسے کوفے لانا نہیں بنتا تھا، ایسے نہیں بنتا۔ اجرکم اللہ، جزاکم الحسین۔ تیرا بادشاہ اتنا بڑا غم تیرے مالک کے دل میں قلب میں یہ تھا نا، میں کیا بتاؤں، بس ایک روایت کو بڑا مختصر سا کر کے بیان کروں گا تیرے رونے کے لیے۔ انہی ایام کی روایت ہے۔ تیرا بادشاہ جب کوفے میں ظاہری طور پر مسند نشین تھا نا، تو تیرے مالک نے ایک دن نا اپنے بیٹوں کو بلایا، حسن بیٹا، جی بابا، حسین، جی بابا، علی کا ایک کام کرو گے؟ کہا بابا حکم۔ کہا ایسا کرو مدینے سے میری بیٹی کو لے آؤ۔ علی اپنی بیٹی کے سوا نہیں رہ سکتا۔ حسین تو یہ سمجھ سکتا ہے نا، مجھے میری بیٹی سے ملا دو، یہ کام کرو نا میری بیٹی کو لے آ۔ دونوں بیٹوں نے سر تسلیم خم کیا، بابا جو آپ کا حکم۔ دونوں چلے نا تو اب علی نے آواز دی عباس، کہا جی بابا حکم۔ کہا عباس آپ بھی ساتھ جاؤ۔ کہا بابا جیسا آپ کا حکم۔ عزادارو بس یہ واقعہ مختصر سا مجھے بیان کرنا ہے۔ مالک نے بھیجا، اب ہونی کو ہونے سے پہلے جاننے والا علی بادشاہ جانتے تھے کہ یہ مخدومہ کب تشریف لائیں گی۔ بیٹے گئے مدینے، اپنی بہن کو لے کر آ رہے ہیں۔ جس دن پہنچنا تھا نا اسی دن میرے بادشاہ نے جب مغربین کی نماز صلاۃ قائم فرمائی نا، تو مسجد کوفہ میں بادشاہ نے نماز کے بعد ایک خطبہ دیا۔ اس خطبے میں پتہ کیا کہا؟ سب لوگوں سے کہا، بادشاہ ممبر پہ ہمیشہ بیٹھتے تھے ممبر پر خطبے کے لیے، وہ پہلا دن تھا علی ممبر پہ بیٹھے نہیں، کھڑے ہوئے۔ علی کھڑے ہو کے سب سے پوچھتے ہیں میں کون ہوں؟ سب نے کہا آپ علی ہیں۔
آپ ہمارے مولا ہیں، آپ امام ہیں، کیا میرا کوئی حق ہے تم پر؟ سب نے کہا بادشاہ تیرا ہی تو حق ہے، مولا تو کہے ہم جان دے دیں گے۔ کہا میں ایک چیز مانگتا ہوں تم سے، بس اگر میرا کوئی حق ہے نا تم پر، تو آج تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔ اجرکم اللہ، جزاکم الحسین۔ میں بڑا کوشش کرتا ہوں ادب میں رہ کے پڑھوں، میرے لیے عصمت کے مصائب پڑھنا بڑا امتحان ہوتا ہے، تھوڑی مدد کرو گے تو میں یہ منزل عبور کر سکوں گا۔ کہا آج میرا تم پہ کوئی حق ہے نا تو آج تم گھر سے نہیں نکلو، اپنے گھروں میں جاؤ، اگر کوئی ضروریات زندگی کا سامان چاہیے ہے ابھی جاتے ہوئے لے جاؤ۔ آج پچھلے پہر میں کوئی گھر سے نہ نکلے، آج کوئی اپنے گھر کی چھت پہ نہ جائے، آج کوئی اپنے گھر کا دروازہ نہ کھولے۔ لوگ خاموش ہوئے ہیں، لیکن ایک شخص نے آگے بڑھ کے پوچھا مولا جو آپ نے کہا وہی کریں گے، لیکن اس کی کوئی وجہ؟ کہا آج میری بیٹی آ رہی ہے، میرے بیٹے گئے اسے لینے کے لیے، آج پہلی بار میری بیٹی کوفہ آ رہی۔ تیرے بادشاہ نے یہ کہا سب لوگوں کو بھیجا، خود تیرا بادشاہ کوفے کی گلیوں میں کبھی کسی گلی سے گزرتے، کبھی کسی گلی سے گزرتے، دیکھتے ہوئے گھروں کو، دروازے بند ہیں، چھتوں پہ کوئی نہیں ہے، دیکھتے دیکھتے بادشاہ پہنچے ہیں کہاں؟ کوفے کے دروازے پر۔ سپاہی پہرے پہ کھڑے ہیں، علی بادشاہ نے سپاہیوں کو دیکھا اور دیکھ کر کہتے ہیں تم بھی اپنے گھر جاؤ۔ سپاہی کہتے ہیں مولا جو آپ کا حکم، لیکن آپ ہی نے ہماری ڈیوٹی لگائی تھی، ہم تو شہر کے پہرے پہ کھڑے ہیں۔ عزادارو بڑا رو گے اگر یہ جملہ تم سن پائے۔ علی نے کہا آج میں ہی کہہ رہا ہوں، آج تم اپنے گھر جاؤ، جو آ رہی ہے آج پہرا علی دے گا۔ اجرکم اللہ، آج پہرا علی دے گا، تم گھروں کو جاؤ۔ عزادارو ان کو بھی گھر بھیجا ہے، علی دروازہ بند کر کے دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ دور سے علی نے دیکھا ہے کہ ناقہ آ رہا ہے، ناقے کے آگے آگے دائیں اور بائیں دو گھوڑ سوار ہیں، ایک میرا مولا حسن بادشاہ، ایک حسین بادشاہ ہے، وہ آگے آگے آتے ہیں، ناقہ پیچھے پیچھے۔ لیکن اب ایک عجیب منظر علی نے دیکھا، ایک گھوڑ سوار اور ہے، لیکن وہ کہیں رکتا نہیں ہے، وہ اس ناقے سے دور دور گول دائرے میں طواف کر رہا ہے اور کہتا رہتا ہے الحجاب، پردہ، علی کی بیٹی آ رہی ہے، پردہ کرو۔ علمان علمان، تیرا غازی بادشاہ اس ناقے کے چاروں طرف دور دور دوڑاتے ہوئے گھوڑا پردے کی صدائیں دیتا جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے مختصر سا قافلہ آگے آیا۔ اب علی کیا دیکھتا ہے؟ بڑے بیٹے کے ہاتھ میں، سرکار حسن کے ہاتھ میں مخدومہ کے ناقے کی مہار ہے، اور تیرا بادشاہ مہار کو تھامے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے جیسے یہ مختصر سا قافلہ آیا ہے نا دروازہ کوفہ، باب کوفہ کے سامنے، علی بادشاہ نے حسن کو دیکھا، ایک بار دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے اب پلٹے ہیں مولا علی بادشاہ اور حسن سے کہتے ہیں بیٹا اب تم جاؤ۔ بیٹا اب کا بابا مدینے سے لائے ہیں، آگے بھی ہم لے جاتے گھر تک، کا بیٹا نہیں، اس سے آگے علی کا کام ہے، بیٹا تم جاؤ۔ مجھے نہیں پتا آپ نے روایت کیسے اور کتنی سنی، ایک جملہ اور سننا اجازت دینا، کام اس سے آگے علی کا کام ہے۔ اور یہ کہہ کے علی نے زندگی میں علی نے کبھی ہاتھ ایسے نہیں کیا، علی کا ہاتھ ہمیشہ ایسے رہا ہے۔ علی نے پہلی بار حسن کے سامنے ہاتھ ایسے کیا اور ایسے کر کے کہتے ہیں بیٹا لا میری بیٹی کے ناقے کی مہار مجھے دے۔
علی بادشاہ نے بیٹی کے ناکے کی مہار لی ہے، کہا اب تو جا، اب مہاری میں بنوں گا، اب مہاری علی بنے گا۔ بیٹوں کو گھر بھیجا، ایک بار ناکے کو لے کے علی کوفے کے ایک بازار سے گزرتا ہے، ہر طرف سناٹا ہے، کوئی بشر بازار میں نہیں ہے، گھروں کو تالے ہیں، چھتیں ویران ہیں۔ کبھی دوسرے بازار سے گزرتا ہے اور مخاطب کر کے کہتا ہے بیٹا دیکھ یہ کوفے کا بازار ہے، یہ کوفے کا چوک ہے، یہ کوفے کا دوسرا بازار، بیٹا یہ دیکھ یہ کوفے کا دربار۔ جب دربار کا نام آنا تھا ناکے کے اوپر سے پردہ ہٹا، کہا بابا میں تیری بیٹی ہوں، یہ دربار بازار بیٹوں کو دکھایا جاتا ہے بیٹیوں کو نہیں۔ کہا بیٹا تو دیکھ لے شاید کل تجھے پھیرا نہ پڑے، یہ دربار پہچان کل علی نہیں ہوگا۔ اللہ